الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما ماشاءاللہ ہے توجہ، بات شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے۔ آپ کو اور بانیان کی ہر دعا کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بیمار عزاداروں کو مولا شفا عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ امام زمن کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، ملت کے شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو مولا اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ کسی کا مولا محتاج نہ فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بڑے محترم جوان بزرگان، میری جانی پہچانی شخصیات سارے میرے اپنے تشریف فرما ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ ساتھ دیں گے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں۔ چونکہ مجلس کی نسبت ہی حسین کی پاک اماں کے نام سے ہے، سبحان اللہ، تو میرا بھی دل ہے کہ میں جتنی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں میری گفتگو کا محور مرکز قبلہ و کعبہ سیدہ کی ذات ہونی چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ والی زبان ہونی چاہیے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے پہلے مرحلے میں، ان ہاتھوں کا میں مدعوز ہو گیا ہوں۔ سیدہ کے فضائل پڑھنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے۔ ایک کام میں نے کرنا ہے، ایک مشکل کام آپ نے کرنا ہے۔ مدد کرو گے تو آپ کی مدد سے ایک اچھا پیغام دنیا تک پہنچ جائے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے زمانے کو کہ حسین کی اماں کیا ہے۔ دعا فرمانا بھائی، ادھر والے بھی توجہ فرما رہے ہیں جو بچے بیٹھے ہیں، مہربانی۔ ڈھیر سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن گزرنا کسی ایک دروازے سے ہے۔ پتہ نہیں اب بات شروع کرتا ہوں، پھر مولا مدد کریں گے انشاءاللہ کہ آپ میری مدد کریں گے، مولا آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت سرکار مصطفیٰ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا۔ آس بن وائل ملعون نے کائنات کے سلطان سرکار مصطفیٰ کو بے اولادی کا تانا دیا کہ اب تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ اس کا تانا سن کر محبوب کبریا کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ابھریں۔ ارے والا وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، بے دل ہو کے محبت کرتا ہے مصطفیٰ سے۔ آباد رہو۔ اس جملے کی قیمت کراچی میں نہیں ملی جو یہاں پہ مل گئی۔ عزادار میرا بیٹا مولا آپ کی عزت دے۔ سید ادھر والے بھی خوش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سر صاحب ہے ادھر ادھر، بس اس سے زیادہ داد میں مانگوں گا نہیں، اس سے کم کرنا بھی نہ۔ آپ نے اپنا معیار خود بنا لیا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے جی؟ آواز بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے دل اللہ نے اپنے محبوب کی پیشانی کی لکیروں کو دیکھا، فوراً جبریل کو حکم دیا سارے کام چھوڑ، میری عبادت، ریاضت، سجدے، سلام، قعود، قیام سب چھوڑ۔ مالک کدھر جانا ہے؟ فرمایا وہ دیکھ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے تانے سن کر جو ہاتھ اٹھا رہا ہے قسم سے یہ خرید رہا ہے۔ آپ سلامت رہے، جوان ہو کر اتنی توجہ فرما رہے ہیں۔ ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو، سیدہ کو سلام کرو، ہاتھ بلند فرماؤ، حیدری۔ آپ کا معیار ہی اچھا ہے، آپ کی سماعت کا معیار اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ عرب کے ٹکے ٹکے کے لوگ، یہ میرا محبوب ان کے تانے سن کر پریشان ہو رہا ہے۔ جا میری طرف سے میرے محبوب کو ایک پیغام دے کے آ۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل دھرتی پر آیا، اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے قدموں پہ رکھے۔ بطول کے بابا نے دیکھا، تو کیسے آیا؟ اس نے کہا جی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ؟ یا آپ اڑیں گے یا میں؟
سرکار اللہ کہہ رہے کہ ان ٹکے ٹکے کے چبل لوگوں کے تانے سن کر نہ گھبرایا کر، میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا معیار ہے تیرے شہر کا، کیا معیار ہے حسین کے نوکروں کا۔ ادھر والے بھی تھوڑا تھوڑا ایسے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس کتنی ساری صورت ہے یہ پوری، اسی پہ بھی بولے اور سننے والے آپ جیسے ہوں تو کم از کم 10-12 اشرے بولا جائے۔ ہاں قرآن ہے سر۔ اللہ کہتے حبیب ان کے تانے سن کر تو گھبرا رہا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ ادھر ادھر توجہ ہو گئی نا۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کچھ لوگوں نے بریکٹ میں لکھا ہے نیچے کہ کوثر سے مراد پانی کا چشمہ ہے، وہ ہے، اس سے میں انکار تھوڑا کر رہا ہوں۔ وہ قیامت والے دن صرف اسی کو نصیب ہوگا جو زندگی میں کبھی بھی علی کو بھونکا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے وہ علی کا شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ حیدر سبحان اللہ، مہربانی۔ حیدریہ جس نے کبھی بھی علی کو، ہاں وہ ہے آب کوثر، وہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے، ساقی کوثر کے حبداروں کو نصیب ہوگا۔ اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، صرف علی کے حبدار کی بات ہے۔ ہاں شیعہ سنی اکٹھے رہا کرو یار، خدا کا واسطہ۔ علی کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، 1 2 واہ واہ، چنگم کھا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ہر چہرے پہ نگاہ ہوتی ہے، ہر چہرے کی دیدار ہم کرتے ہیں۔ حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، کہ پانی کا چشمہ ہے۔ اگر یہاں پانی کا چشمہ مراد لیا جائے اس کوثر سے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ لے بیٹا رہا ہے، دے پانی رہا ہے۔ اولاد کا بدل اولاد ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا جی۔ قرآن وارث قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے وارث بھیجے ہیں، ان کے دروازے پر جاؤ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ممبر کی بلندی کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، اللہ کے گھر کی قسم، حسین کے گھر کی قسم، آپ کے چھٹے مولا سے بھی تفسیر ہے، ہر معصوم تقریباً بہت ساری تفسیریں ہیں، ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ آپ کے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ آپ کے نانا کو عطا کر رہا ہے کوثر، یہ ہے کون؟ فرمایا اس سے مراد پانی کا چشمہ نہیں، میری دادی سیدہ ہے۔ آپ جیسے کو وہ ہوا ہے، اس عشق سیدہ جو آپ کے دلوں میں ہے، محبت مودت۔ اللہ کہتے ہیں حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے۔ داد دے کے پھنس گئے ہو، مجھے سمجھ آ گئی کہ خریدار ہے نا، اب چپ نہ کرنا، اب میں چھڑ گیا ہوں۔ حبیب ہم نے تجھے بطول سیدہ طاہرہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ جزا اور عطا کیا ہوتی ہے۔ حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں انہیں جعفر وہابہ کہہ رہا ہے۔
अल्लाह कहते हैं पूरा पिंडाल या उड़ जाएगा या मैं अकेला उड़ूंगा। पता नहीं क्या मकाम रखती है हुसैन की पाक अम्मा। अल्लाह कहते हैं हबीब सराव से सुरैया तक, जर्रे से अर्श तक, पूरी कायनात मैंने तुझे जजा में दी है, लेकिन फातिमा अता में दी है। आबाद रहो, आबाद रहो। ये सैयद आपके हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए। जो हाथ उठा सकते हो हैदरी। भाईजान 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 भाईजान, आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों से मुलाकात करवा दी है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल गए हैं मेरे शहर में। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। दो इज्जत वाली हस्तियां तशरीफ ले हैं, जनाब मखदूम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, किबला सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े इज़्ज़तदार मदा खान, मौला सैयद सलामती अता रखे। कहो तो मैं छोड़ दूँ, सादात के हवाले में बर करना चाहिए। हमने जो कहना था कह लिया, जो पहुँचाना था पहुँच गया। बिस्मिल्लाह बादशाह। फरमाया अल्लाह कहते हमने तुझे सैयदा अता की है। एक लफ्ज़ की कीमत चाहिए, कब्र में जाना है, जाते ही अली से मुलाकात होनी है। बहर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। सारी बातें बाद में, पहले गवाही दूंगा कि मौला 67 ईबी आरिफ वाला ने, आपके हुक्मदारों ने तेरे नौकर को कीमत दी थी। अल्लाह कहते हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है, मैंने नहीं, हमने। जिन्होंने दी है उनके चेहरे मुझे याद है, जो सर मार रहे हैं तुम्हारे भी याद रहेंगे। कुरान हमसे भरा हुआ है। जो बंदा नखरे से मजलिस सुने वो मजलिस में ना आया करे, गुनाह होता है। हुसैन के घर में नखरा करने से गुनाह होता है। यहाँ नौकर बन के बैठ, फिर देख तेरी इज्जत में कितना इजाफा होता है। जो नखरा करके बैठता है वो बहर मरे, उसका क्या काम यहाँ पर। मैं चेहरों पर भी नाम ले लूंगा जिसने नखरा भी किया, मैंने माफी दे दी 2-3 दफा। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है। ये लाइव कैमरे लगे हुए हैं। शिया मजहब ठकोसला नहीं है, शिया मजहब कोई हादसा नहीं है, शिया मजहब कोई ऐसे बनावटी नहीं है। शिया मजहब कल भी हक था, शिया मजहब आज भी हक है। शिया ने हैदर कलाल न कल किसी को काफिर कहते थे, न आज किसी को काफिर कहते हैं। और जो हमें काफिर कहता है उसके काफिर कहने से रंजीदा ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। ये उसका हमें काफिर कहना हमारे लिए तमगा है, चूंकि अली मौला का फरमान है। अली फरमाते जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तो मोमिन नहीं हो। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है। जो हाथ उठा सकते हो वो जरूर खैरात ले जाओ। इधर वालों के हाथ नहीं है जो अली को सलाम कर सके। लंगर खाने का पता है, अली को सलाम करने का पता नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते। जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। कोई हमें कहता है तो बिस्मिल्लाह। हाँ, ये अगर दो हस्तियां आगे, मैं उन्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम्हें भी छोड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने भी ढेर सारा सफर करना है, सफर मैंने भी करना है, चूंकि ड्यूटी नौकरी है। और किसके लिए सफर करना है? आपकी वहां भी आप जैसे मोमिनीन की ज़ियारत करनी है जाके। हमने तुझे सैयदा अता की है। हम जो एक दफा फिर बोल पड़े हो, नौकर का सलाम कबूल फरमाओ। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह अहद है, वाहिद भी नहीं है।
قل هو اللہ احد، قل هو اللہ واحد نہیں، واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو جائیں، احد اسے کہتے ہیں جس کے دو نہ ہو سکیں، جو ناقابل تقسیم ہو۔ اللہ احد ہو کر کہتا ہے ہم، تو مولا ہم کہتا کیا ہے؟ فرمایا جب اس کے کسی کام میں وہ ہمارے گھر میں سے کسی فرد کو اپنے کام میں ساتھ ملا لے تو پھر وہ احد ہو کر بھی کہتا ہے ہم۔ اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں، ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پوچھا مالک جب تو ہم کہتا ہے تو تیری احدیت پھر کدھر جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ 14 اتنے پاک ہیں، یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں۔ سید مہربانی تھوڑا ہاتھ میرے واسطے دعا بن گیا، میرے واسطے ڈھیر ساری حوصلہ افزائی ہوگی دو سرداراں دی۔ جلدی جلدی حیدری تھک گیا تو میں بس کروں، مولا کا واسطہ دل سے بتانا، ایسے اوپر سے بسم اللہ نہ کہنا۔ ہم تو چلو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں تھوڑے سے وقت میں بھائی جان آپ کے شہر میں کہ اس ہم میں ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے، اس ہم میں اللہ نے اپنے ساتھ کسے شامل کیا ہے؟ اس میں مصطفیٰ تو نہیں ہو سکتے اس ہم میں چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے، اس ہم میں علی بھی نہیں چونکہ اپنی عطا سے نکاح کیسے ہوگا، اس ہم میں حسنین بھی نہیں چونکہ ان کی اماں ہے، بولنا چاہیے تھا، اس ہم میں سجاد مولا سے لے کر پردے والی سرکار تک کوئی بھی نہیں چونکہ ان کی دادی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر اتنے بلندی ممبر پر اتنی دو ہستیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ جیسے عزت دار عزادار سردار میرے محسنین بزرگ جوان بچے ماتمی شیعہ سنی دوستوں سے حسین کا گھر بھرا ہوا ہے، اللہ کی نماز پڑھ کے شب جمعہ بھی ہے، آج کی جمعرات ہے نا، آج سرکار حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے انبیاء بھی جاتے ہیں شکریہ ادا کرنے، ہماری بھی حاضری شبیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، جمعرات بھی ہے نا، میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں، اس ہم میں نہ مصطفیٰ نہ مرتضیٰ نہ مجتبیٰ نہ سلطان کربلا سجاد باقر میرے سرکار کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آؤ ڈھونڈے مل کر اس ہم میں اللہ کے ساتھ کون ہے؟ نہیں بولو گے تو میں جا رہا ہوں، اس ہم میں صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ شاباش شاباش سبحان اللہ، اچھے لگے مجھے پڑھے لکھے بچے مل گئے، سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اور خدیجہ نے مل کر، چونکہ عطا اللہ کی ہے، وسیلہ جناب خدیجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ چپ کر گئے، مجھے پھنسا لیا ہے واہ واہ کر کے، اب آپ اپنے مزے میں چلے گئے، میں اکیلا پھنسا ہوا ہوں، یا پہلے واہ واہ کیا نہ کرو، یا پھر پھنسایا نہ کرو، یا پھر آخر تک ساتھ چلا کرو، پہلے 2 منٹ میں اٹھ کے بول پڑا پھر یوں ہو گیا، نہ مزہ نہیں آیا۔ حبیب جس نے تجھے بے اولاد کہا ہے، ان شانئک ھو الابتر، میں اللہ تجھے وعدہ کر رہا ہوں وہ قیامت تک بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا، دم کٹا ہوا مرے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تانا کس نے دیا تھا؟ آس بن وائل نے۔ اور جب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جب علی کعبے میں ہے تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے اور پھر بتوں نے کہا کہ کعبے کا مالک آ گیا تو یہاں سے کسی شہر چلیں، یہ جھوٹی روایت ہے، آس بن وائل ملعون کی روایت ہے کہ علی جب کعبے میں آیا تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے، اور ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ خود سوچو یار، چابی ابو طالب کے پاس تھی، بت کون رکھ گیا تھا؟ 1 2 ہاتھ گننے پڑ گئے تیرے عارف والا میں آ کر، سوچنا پڑے گا۔ یوں کرو تو بھی نہیں تھے، یوں کرو تو بھی بت نہیں تھے، بت رکھے گئے لیکن ہجرت کے بعد جب کعبے کے محافظ ہی چلے گئے، 360 بت تھے کعبے میں، اور 360 عرب کے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا،
کیونکہ عرب میں نخرہ بڑا ہے، ہم کسی کے بت کو کیوں پوجیں، ہمارا اپنا ہے۔ میں زبان کاٹ کے ٹی سی ایس کر دوں گا، اپنے 67 کے کتوں کو پھینک دیں۔ اگر میری بات کوئی مولوی صاحب غلط ثابت کرے، تو نہ بولے تو تیری داد کی خیر ہے۔ ابو طالب کو کافر کہنے والے جاہلوں، ان 360 بتوں میں ایک بت دکھا جو ہاشمیوں کا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیو میرے بچوں، سلامت رہو۔ بس میں جانے لگا ہوں، نہ بھائی جانے لگا ہوں، انہوں نے لیٹ کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جوان جتنے بیٹھے ہو، بزرگ نا، جوان کوشش کرو، ہاتھ بلند، حیدری۔ ایمان ابو طالب ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ابو طالب کا ایمان نہ پڑھا کرو نہ سنا کرو، شرم آتی ہے۔ اس کا ایمان جعفر ثابت کرے، جسے کل ایمان کہے کہ یہ میرا ابا ہے۔ تو اسی آس بن وائل ملعون سے نے سرکار کو، اب ایک لفظ کی قیمت ہے، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، لیکن مجھے جلدی بڑی ہے تو میں رکا ہی نہیں۔ اب آپ مہربانی کرنا، آج قانون توڑ دو تو قیامت تک میں آپ کا مقروض رہوں گا کہ فوراً پھر داد ملتی نہیں۔ جسے اللہ نے بے اولادی کی بادشاہ سند دی، اس کا ایک بیٹا ہے عمر بن عاص۔ یہ دربار شام میں وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا، بڑا چالاک تھا، تیز تھا، طرار تھا۔ میں ہوتا تو یہاں داد دیتا کہ جسے اللہ نے بے اولادی کی سند دی، اس کا بیٹا ہے عمر بن عاص۔ یہ راز کھلتا ہی نہ، ہم چکر میں رہتے کہ اللہ بے اولادی کی سند دے اور بیٹا بھی ہو، یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر حسن، میرے مولا حسن علیہ السلام اسی دربار شام میں تشریف لے کے نہ جاتے۔ حسن مولا دربار میں پہنچ، بیٹا میں جلدی کر رہا ہوں، حسن مولا دربار میں پہنچے، اسی عمر بن عاص نے کس اونچے لہجے میں میرے مولا سے بات کی۔ جلال میں آیا علی کا بیٹا، فرماتے چپ کر کے بیٹھ ہے، بے اولاد باپ کے بیٹے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو، کبھی محتاج نہ ہو وہ ہاتھ جو بارگاہ بطول میں پھیلا ہوا ہے، جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اونچا حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کے گھروں پر، بانیان کے گھروں پر رحمت، برکت، رزق، صحت، سلامتی، زندگی کا نزول فرمائے۔ جی مولا آپ کو صحت دے۔ پنجتنی صاحب 4 سفر دیپال پور کا حکم ہے، پھر آپ کی زیارت ہوگی، اور جتنے حکم ہیں انشاءاللہ نوکری کریں گے۔ آپ کی کیا بات ہے حبیب، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے۔ سادات عظام میرے بعد خطاب فرمانا ہے، اور سادات مجلس میں بھی ہوں گے۔ میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے جملہ سادات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اور جو میرے جیسے امتی بھائی بیٹھے ہو آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن پورا جملہ نہیں ہے نا، بڑا جملہ ہوتا تو میں سر سر مار کے آتا، اب ہے ہی لفظ، اس میں کتنا سر ماروں۔ کیا مقام رکھتی ہے حسن کی ماں جو عام بندے کے نہیں علی کے برابر کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے لگے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھائے، اچھے لگے ہیں مجھے جنہوں نے اس برابری کو سمجھائے۔ نہ جنہوں نے سر مارا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملائے ہیں، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔
بحرین، آپ تو ماشاءاللہ جامعہ غدیر میں پڑھتے بھی رہے ہیں، فاضل آپ نے کیا ہوا ہے، یہ بحرین تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی میں تثنیہ برابری پہ بنتا ہے، جس طرح حسنین، دو حسن۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دو برابر کے سمندر ملائے ہیں، میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو سر مارنا، ہو تو علی کے نام پہ خرچ کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا حبیب میں نے دو برابر کے سمندر ملائے، پھر مل بھی گئے، پھر پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔ تفسیر در منصور برادران اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھا، اس نے بلا تشبیہ سیدہ کے بابا کے سامنے ہاتھ باندھے، کہتے یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائے، مل بحران، مل حجاب، مل لولو والمرجان، وہ دو برابر کے سمندر کون ہے؟ جو درمیان میں پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہے وہ کون ہے؟ مسکرا کے محبوب خدا فرماتے سنو ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم وعن الحجاب۔ فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے۔ میں سمجھا نہیں سکتا، جسے اللہ نے پردے کے طور پہ درمیان میں رکھا وہ خود میں مصطفیٰ ہوں۔ ہاتھ یہی پہ رکھنا، بات ابھی آگے ہے۔ فرمایا پردہ میں محمد، ایک سمندر علی، ایک سمندر میری بیٹی سیدہ، درمیان میں پردہ میں رسول ہوں۔ جب بھی ملتے ہیں یہ دونوں، جہاں بھی ملتے ہیں میں حکم خدا سے دونوں کے درمیان پردے کے طور پہ موجود رہتا ہوں۔ جس بندے کو شوق ہے محمد و آل محمد ہونے جیسے کا، آ ایک کام تو کر، تیرا شوق میں پورا کرتا ہوں۔ میں مان جاؤں گا کہ تو ان جیسا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ اپنے، میں نے اردو میں نہیں کہنا، اب اپنی زبان میں کہنا ہے، اپنے سونے نو درمیان وچ بٹھا، پھر پیو بن کے بکھا۔ آباد رہو، آپ سلامت رہو میرے بچوں۔ اچھا بیٹا، اچھا بیٹا، جس کی چھت پہ علم ایک دفعہ مہربانی کرو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ سید محمد حسین شاہ صاحب کی سید ہیں، انہوں نے نیاز دی ہے، مولا ان کو جزائے خیر دے، مولا ان کو صحت سلامتی دے۔ کسی ہور دا بھی دل ہوئے تو رکاوٹ نہیں۔ میں آپ پیش کر دیا گا، ہاں یہ ان کی محبت ہے، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ سید کو دونوں نے دعا دے دی، آپ کی دعا مل گئی۔ یہ مارا جل، بس ختم، یہ مارا جل بحرین ہے، دو برابر کے سمندر ہے۔ اچھا مہربانی سے، چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، یہ سیرت بطول ہے چکی چلانا۔ واہ بھائی واہ، یہ سیرت نہیں ہے، واقعہ ہے۔ میں ہوتا تو داد دیتا، اور بھائی سیرت بطول کا زمانے کو کیسے پتا چل گیا؟ جبکہ سیرت خود چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ چکی چلانا سیرت سیدہ نہیں، واقعہ ہے۔ ہم مولا کے مداح خان آپ کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوئے مجلس پڑھنے، وہاں کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی، دوستوں سے ملے، بچوں سے ملے، تصویریں بھی، یہ بچوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹوں کو، ان کو حوصلہ افزائی کے لیے 2-4 تصویریں بھی بنائی۔ تو جنہوں نے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا پیر عمران کاظمی صاحب، محمد حسین شاہ صاحب عارف والا 67 ای میں کھانا کھانے آئے تھے، چائے پینے آئے تھے، نہ کھانا کھانے آئے، نہ چائے پینے آئے، نہ کسی سے ملنے آئے، وہ آئے ہیں مجلس پڑھنے۔ یہ 3-4 واقعے تھے جو ہو گئے۔ میں پھیپھڑا دینے لگا ہوں، پھیپھڑا چاہیے۔ اور نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں،
اور یاد رکھے جہنم والا کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہو. جیو جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ میری مخدومہ کو سلام کر رہے ہیں، یہ جعفر کو بہوا نہیں ہو رہی ہے. کہاں تک آپ پہنچ گئے؟ یہ برابری کا جوڑا ہے سیدہ اور امیر المومنین. میں نے کہا تھا نا 10-12 اشرے چاہیے، 20-25 منٹ میں کیا کریں؟ 3 حکم ہے، میں نے ایک بتانا ہے. 3 حکم ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو جبریل کے بغیر حکم دیے ہیں. حکم 3 ہے، میں ایک بتاتا ہوں. چلو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. سجدہ حسین، یہ سجدہ مصطفیٰ، جب حسین مولا سوار ہوئے تھے جبریل نہیں آیا، اللہ نے خود کہا سر نہیں اٹھانا. یہ علیحدہ بحث ہے کہ جبریل کیوں نہیں آیا، آ نہیں سکتا. علی کی ولایت کا حکم شب معراج اللہ نے خود دیا تھا بغیر جبریل کے. اوہا الی عبدہ ما اوہا، سورۃ النجم کی آیت ہے. اور تیسرا کام جو جبریل کے بغیر کیا ہے، اللہ نے سیدہ کا رشتہ خود مانگا. سبحان اللہ. معراج والی رات، ہائے ہائے ہائے، جب سرکار معراج پر پہنچے، سفر کرتے 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 جبریل نیچے رہ گیا، نور نیچے رہ گیا، روح نیچے رہ گئی، زندگی نیچے رہ گئی. بغیر زندگی کے پہنچا، بغیر روح کے کھڑا ہے. میں تو ایسے بات کر گیا. اچھا، رسول نے کہا میرا اللہ باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھیں، یہاں کیوں بلایا؟ واہ 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 واہ، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، یہاں کیوں بلایا؟ اللہ کہتے حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی سواری، لباس، یہ وہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، حتیٰ کہ شادی تک گھر والے کے ذمہ. جی مالک. اللہ کہتے میرے گھر میں علی کے علاوہ کون ہے؟ مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے. یہ حسین کے روزے کی شبی کی قسم. رسول نے کہا مالک اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے؟ تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا، میں سیدہ کا رشتہ علی کا نام لگا دیتا، اتنا انتظام کیوں کیا؟ اللہ نے کہا تو محبوب جو ہوا میرا، تو جو بھی بولے میں تجھ سے کہہ بھی کچھ نہیں سکتا. حبیب یاد رکھ جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیتے رہو، جیتے رہو. دو نکاح ہوئے ہیں علی اور سیدہ کے، ایک آسمانوں پر ایک زمین پر. میں زمین والے کے نکاح کی بات کر کے چھٹی، مصاحب بھی میں نے نہیں پڑھنا، دو بستیوں نے اکٹھے پڑھنا ہے. آپ سلامت رہیں. خود سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں تشریف لے آئے نکاح کے وقت. سرکار نے اپنا رحمت والا، برکت والا، امامت والا، ولایت والا، رسالت والا، نبوت والا ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھا بلا تشبیہ اور فرمایا سیدہ میں آپ کا صیغہ نکاح آپ کی طرف سے وکیل ہو کر 500 درہم حق مہر کے عوض علی کے ساتھ جاری کر دوں، بیٹا اجازت ہے؟ سیدہ نے بابا کے چہرے کی زیارت کی، زیر لب مسکرائی حسین کی ماں اور فرمایا بابا آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا خانہ آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بیٹا اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ نہ کہے، میں بولتا ہی نہیں. بی بی کہتی بابا اگر تو صرف مرضی ہے آپ کی تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی حق مہر. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے، میں فاطمہ ہوں. آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے. معیار کا ہونا چاہیے، بس یہ بولنا تھا. جبریل آ گیا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا، اس نے سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار یہ اللہ نے سیدہ کا حق مہر لکھ کے بھیجا ہے.
علی کی طرف سے. ذرا مخدومہ کو سنائیں. بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے. بیٹا. جی بابا. اللہ نے درود و سلام کے بعد آپ کا حق مہر لکھ کے بھیجا ہے. بابا مالک نے کیا بھیجا؟ اللہ کہتا ہے ساری زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایک دفعہ پھر بول پڑے ہو میرے ساتھ. آپ کا حق مہر ہے. حق مہر 1 روپیہ ہو یا 10 کروڑ ہو, اپنی جیب سے دینا ہے. اگر زمین سیدہ کا حق مہر ہے تو ملکیت علی کی ہے, اور ابو تراب بھی علی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. زمین ساری کا مالک علی ہے. میں جو 7-8 ای میں آ جاؤں, دروازہ بجایا میں نے کسی گھر کا, جی کیا ہوا؟ جی میں حسین کا ذاکر ہوں, تو ظہر کا وقت ہے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے میں آپ کی بیٹھک میں ڈیرے پر نماز پڑھ لوں؟ اگر وہ مالک راضی ہو تو ٹھیک ہے, اگر وہ کہے نہیں, اگر میں وہ پڑھوں تو اللہ منہ پہ مارے گا, چونکہ غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی. اور مصلی کتنی جگہ پر بچتا ہے؟ 6, 7, 5 فٹ. 5 فٹ پہ آپ راضی نہیں تو میری نماز نہیں ہوتی. واہ بھائی واہ, ابھی بھی چپ بیٹھے ہو. اب پوری زمین کا مالک علی ہے. اگر مولانا علی اچھا نہیں لگتا تو سجدے زمین پہ نہ کیا کر. ساری زمین آپ کا حق مہر. بس آپ تھک گئے, میں جانے لگا ہوں بیٹا. ساری زمین. بی بی کہتے بابا اس مالک نے کرم کیا لیکن تھوڑا ہے. چلے گئے کوئی ادھر ہی ہو؟ اچھا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا. اللہ کہتے ہیں سارے آسمان. بی بی فرماتی ہے تھوڑا ہے. تمہارے منہ کیوں اتر گئے ہیں؟ بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. کائنات کے آخری اور پہلے سلطان کی بیٹی ہے. آسمان تھوڑے. پھر جبریل آ گیا. بابا اب کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں کیا گنواتے رہے زمین آسمان پانی ہوا فضا, پوری کائنات. یار مہربانی بیٹا, پوری کائنات. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. یہ جملہ مجھے پسند ہے, پتہ نہیں آپ کو آئے جانا ہے. بی بی نے فرمایا تھوڑا ہے. جبریل کا منہ اتر گیا. اللہ کہتا ہے تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ اس نے کہا مالک پوری کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں. سیدہ فرما رہی ہے تھوڑا ہے. استاد کی بارات نہ خالی جائے. علی استاد ہے جبریل کا. اللہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے علی کی بارات اور خالی؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟ میری تیرے کن میں ایسی خربوں کائناتیں موجود ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. جو شک کرے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, وہ جانے اور علی جانے. جب سیدہ سے اللہ نے پوچھا مانگنا کیا چاہتی ہو؟ حق مہر میں. اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. اس وقت حسین کی پاک اماں نے مسند چھوڑی, مصلی بچھایا, اللہ کو سجدہ کر کے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہتے مالک نہ زمین چاہیے, نہ آسمان چاہیے, نہ کائنات چاہیے, بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے پوچھے گا کچھ نہیں. تیری بخشش کی ضامن بن گئی ہے حسین کی ماں. تیری بخشش کروا کے گئی ہے شبیر کی پاک اماں. محمد محمد اجل فرج.